کو دوستو عزیزو، سورہ نساء کی آیت نمبر 105-106 رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ آیت نمبر 106 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، حبیب آپ اللہ سے استغفار کریں، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا، بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب میں نازل فرمائیں، ڈائریکٹ اپنے حبیب سے بات کی، فرمایا حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، اور ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے حق ہے، جس کے اندر حق ہی حق ہے، جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہے، ایسی کتاب کو ہم نے آپ پر نازل اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اس چیز کے جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، جو ہم نے۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیں ذرا، بڑا زبردست ہے۔ یہ آیت کہاں پہ اتری؟ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہوئے کہ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں اللہ نے نازل کی، اور وہ منافق بڑا عجیب تھا۔ ایک انصاری مدینہ میں، اس نے ایک منافق طامہ بن ابیرک، یہ اس منافق کا نام تھا، طامہ بن ابیرک، اس کی گودام میں کچھ حفاظتی سامان رکھوایا کہ یہ سامان ہے اپنے گودام میں رکھ لو۔ اس سامان میں ایک ذرہ تھی، پھر وہ انصاری صحابی اس کو سارا سامان پکڑا کر اس کے گودام میں رکھوا کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، اس انصاری نے اس منافق سے مطالبہ کیا، لیا پائی سامان۔ اب اس نے گودام کھولا، اس میں ذرہ نہیں تھی۔ اب اس طامہ نے، وہ جو منافق تھا، اس نے جب دیکھا کہ ذرہ نہیں ہے اور انصاری نے مطالبہ کیا بھائی ذرہ بھی دو میری، تو اس نے کہا نہیں میرے پاس ذرہ نہیں ہے، فلاں ایک یہودی ہے اس نے چرا لی ہے، یعنی اپنی چوری کی تہمت کسی اور پر لگا دی۔ اب اس انصاری نے جب طامہ کی یہ بات سنی اس منافق کی، تو بڑا تعجب میں مبتلا ہوا اور ڈٹ گیا اس بات پہ کہ جتھوں مرضی لے آ، منو ذرا چاہیے دی۔ اب طامہ اور اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا، منافق کے ساتھی بھی منافق ہی ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ساڈا ساتھی پھنس گئے، اب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اس نیت سے کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ منافق چونکہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے اوپر سے، نیچے سے وہ کافر ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور ہماری طرفداری کریں گے چونکہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور کی بارگاہ میں رونے لگے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے منافق ایک ساتھی ہے، طامہ اس کا نام ہے، اس پر چوری کا الزام لگا ہے اور آپ کے صحابی نے لگایا ہے، مسلمان اب مسلمان پر چوری کا الزام لگائے گا، کیا آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی۔ جب باتیں سن رہے تھے جبرائیل اس آیت کو لے کے نازل ہو گئے۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حبیب آپ کا منصب یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی حق پر مبنی کریں۔ تو یہ آیت جب لے کے آئے جبرائیل تو آقا علیہ السلام کو اس منافق کا نام بھی بتایا۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ جہاں تاڑے کو آیا ہے نا، یہی چور ہے، یہی چور ہے، یہی تو منافق ہے، خود ہی چرا کے خود ہی دوسرے پہ الزام لگا رہے۔ تو جب میرے آقا کو یہ دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دکھائی کہ یہی منافق ہے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، تو میرے آقا نے پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا جو بظاہر مسلمان تھا، جو بظاہر کلمہ گو تھا، اس منافق کے خلاف فیصلہ دیا اور فرمایا کہ محمد کی شریعت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضور علیہ السلام نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا میری شریعت میں کسی منافق کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہوں دسو بھائی۔ اور بری کیا انصاری کو، فرمایا تو حق پہ ہے، یہی چور ہے۔ تو یہ خبر میرے اللہ نے میرے آقا کو دی، تب جا کے میرے آقا نے یہ فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اہل سنت کو کہ دیکھیں جی اگر حضور علیہ السلام کو غیب ہوتا ہاں تو پھر میرے آقا پہلے ہی اس کو کہہ دیتے کہ تو میرے کو آیا تو پہلے چور ہیں، لیکن آئے تو تری پھر جا کے میرے آقا کو پتا چلا اچھا اے چور ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ کو غیب ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ کیوں جی؟ اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے اس آیت میں۔ اب دیکھیں نا یہ علم کی باتیں ہیں، بار بار نہیں ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ فیصلہ کریں اس چیز کا، اراک اللہ، جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ اچھا خبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بتانا اور ایک ہے دکھانا۔ حادی صاحب میں نے کہا قاری صاحب فلاں بندہ تو اڈے بارے گل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بتانے والی خبر، خبر دی حاجی صاحب نے۔ ہاں ایک خبر ہے دکھا دی، اے ویڈیو دیکھو اے بندے نے بنائی۔ اب میرے اللہ نے خبر بتانے والی نہیں دی اپنے حبیب کو، فرمایا حبیب آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے، بتایا موسیٰ کو تھا طور پر، آپ کو تو دکھایا جائے گا، آپ کو تو دکھایا جائے گا، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اسی طرح جس طرح معراج پر بلا کر اپنا آپ دکھایا تھا، تو آپ کا منصب تو سارے انبیاء سے جدا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے نہیں دکھائیں گے۔ اب بتائیں یہ ہے میرے آقا کی شان، اور اہل سنت سے بہتر کون جان سکتا ہے آقا کی عظمت کو، اور بیان کون کر سکتا ہے ایسا مسلک کہ جس نے آقا کی ہر شان کو قرآن سے ثابت کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ اہل سنت کا مسلک الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کی گلنا کوئی مولوی تو نہیں دسے گا، ہاں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب بتا نہیں رہا، کیا کر رہا ہوں؟ اراک اللہ، ارا کا معنی ہے دکھانا، میں خود دکھا رہا ہوں۔ تو کتنی شان کے مالک ہیں میرے آقا کہ میرے آقا کو رب دکھاتا ہے بتاتا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، حبیب اللہ نہیں تھے۔ کلیم کہتے صرف گل کر لینا، صرف موسیٰ سے اللہ نے بات کی ہے، دکھایا نہیں اپنا آپ۔ لیکن قربان جائے حبیب کی عظمت پر، اپنا آپ بھی دکھایا اور وہ سب کچھ دکھا دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دکھایا۔ تو فرمایا حبیب ہم نے آپ کو دکھایا کہ اے منافق ہے، اب آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو میرے آقا نے جب فیصلہ کیا تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، حبیب آپ خیانت کرنے والوں کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، یعنی جو جڑے بندے ہیں ہی خائن، خیانت کرنے والے، ان کے جھگڑوں میں نہ پڑنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے لیے درس ہے کہ اگر کوئی بندہ خیانت دار ہے جو ہر بات پہ خیانت کرتا ہے تو آپ اس کی بات پہ نہ آئیں، نہ اس کے معاملے میں آئیں۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ بھی پھنس جائیں گے، ہاں جی آپ کا بھی مقدر ذلت ہی بنے گی۔ تو میرے آقا کو رب یہ حکم دے رہا ہے کہ حبیب آپ خیانت کرنے والوں کے جھگڑوں کا حصہ نہ بنے۔ یہ در حقیقت حکم امت مصطفیٰ کے لیے تھا، کیونکہ میرے آقا تو کسی برے بندے کا ساتھ نہیں دے سکتے نا، حضور تو معصوم ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا، سارے انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور معصومیت کا یہ عالم ہے۔ نبی کی شان پتہ کیا ہے کہ گناہ بھی نبی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک تو ہے کہ ہم خود گناہ کے قریب جائیں، گناہ کو اتنی تمیز ہے کہ اے رسول اللہ دی ہستی ہے تے اندے کول نہیں میں جانا، کیوں جی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا، حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، لیکن اللہ نے جب مجھے بنایا میرے ساتھ بھی پیدا کیا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر، میرا دیدار کر کے، میری صحبت اختیار کر کے شیطان نہیں رہا، میرا غلام بن گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو پیدا کیا گیا تھا وہ بھی شیطان نہیں رہا، اور آقا علیہ السلام کی صحبت دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر وہ بھی
مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ اس آیت میں اپنے حبیب کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اب یہاں پر دوسرا بڑا عجیب نقطہ، اللہ نے 106 نمبر آیت میں فرمایا حبیب جھگڑوں کا حصہ نہ بنے، لیکن وستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں۔ اب استغفار کون کرتا ہے؟ کیوں جی بولیے نا، قرآن ہے۔ استغفار وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوں۔ کیا میرے آقا گناہ گار ہیں؟ ہاں ایتھے ہون قرآن کنے کلیئر کرنا ہے دسو مینوں؟ مولوی تے پھنس گئے تھے آ کے، ہاں میں کی جواب دیا آئندہ؟ وستغفر اللہ، اللہ نے فرمایا حبیب استغفار کرو۔ اب حبیب کا استغفار کہاں سے آیا؟ حضور نے تو ساری زندگی گناہ کا سوچا تک نہیں، نہ میرے آقا سے کبھی گناہ ہوا۔ اگر میرے آقا کی طرف کوئی گناہ کی نسبت بھی کرے تو گناہ گار بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، لیکن میرے آقا پھر بھی معصوم ہیں۔ ساری زندگی نہ کبھی گناہ کیا، نہ میرے آقا کے ذہن مبارک میں کبھی گناہ کا گمان بھی نہیں آیا۔ اتنی پاکیزہ ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یہ پھر بھی رب نے حکم دیا حبیب استغفار کریں۔ اب استغفار بھائی ایک مستقل عبادت ہے، استغفار مستقل عبادت ہے، کوئی گلی محلے کا نام نہیں استغفار۔ ہاں جی، جو مستقل عبادت ہوتی ہے حکم بھی اس کا مستقل دیا جاتا ہے۔ نماز مستقل عبادت ہے نا، تو آقا علیہ السلام کو بھی اس کا مستقل حکم ملا، یعنی حضور بھی اس سے مستثنا نہیں ہوئے کہ نہیں حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو رب کے بڑے قریب ہیں، چلے آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کی امت نمازیں پڑھے۔ کیا ایسا ہوا؟ چونکہ نماز مستقل عبادت تھی تو مستقل عبادت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے مستقل حکم دیا۔ اسی طرح استغفار بھی ایک مکمل عبادت ہے۔ مولا کائنات کے سامنے ایک بندہ آ گیا، علی آپ شیر خدا ہیں، بچہ نہیں ہے میرے گھر میں، بے اولاد ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، علی غلہ اناج پیدا نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بندہ آیا، مولا کائنات بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، علی پیسے نہیں ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تو استغفار کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں قرآن بڑا عجیب ہے نہ سمجھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے یہ دل میں بھی اترتا ہے، ان کی عقل میں بھی آتا ہے، لیکن جو نہ سمجھے وہ مٹ گئے۔ قرآن نے فرمایا کہ وستغفر اللہ، یعنی استغفار صرف معافی پر نہیں ہوگا، استغفار ایک مکمل عبادت ہے، یہ عاجزی پر مبنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندہ عاجز بن کے کہے باری تعالیٰ بے شک میں نے گناہ نہیں کیا لیکن میں پھر بھی پیڑا استغفار کرنا۔ تو میرے آقا کو یہ جو حکم ملا نا استغفار کا، میرے آقا نے گناہ نہیں کیا، لیکن جو ان منافقوں نے کیا، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب ہم ان کو نہیں بخشیں گے، اگر آپ ان کا استغفار کریں تب ہم ان کی جان چھوڑیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی میرے آقا استغفار کریں گے، اور ساری زندگی استغفار کن کے لیے کیا؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا میرے آقا روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ وہ استغفار کون سا تھا؟ یہ تھا باری تعالیٰ میری امت نو بخش دیں۔ اپنے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے تھا کہ اسی جڑیاں برائیاں کیتی ہیں نا، اسی جڑے پیڑے کام کیتے نے، میرے آقا ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار گو ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا ہمارے کارناموں کی۔ تو نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی استغفار کرے تو وہ اپنی امت کے گناہوں کا استغفار کرتا ہے، نہ کہ اپنے گناہوں کا۔ تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا حبیب آپ اللہ سے مغفرت کریں، یعنی اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ، اللہ کو آپ پائیں گے بڑا ہی غفور، بخشنے والا، اور بڑا ہی رحیم، رحم فرمانے والا۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اب آخری نقطہ اس میں سن لیں کہ آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ یہ بندہ منافق ہے، اس کے بعد میرے آقا نے فیصلہ کیا۔ حالانکہ قرآن کے اکثر واقعات ایسے ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے ظاہری حال کی بنا پر بھی فتویٰ جاری کیا ہے، اور شریعت جب بھی فتویٰ جاری کرے گی کسی کے خلاف تو وہ ظاہری حال کو دیکھے گی، نہ کہ باطنی حال کو۔ مثلا کوئی بندہ آ کے گواہی دے کسی کے بارے میں، یہ 3 بندے آ جائیں کہیں کہ یہ بندہ برا ہے، تو اب وہ بندہ برا ہے یا اچھا ہے بہتر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن شریعت نے فتویٰ جاری کرنا ہے ان 3 بندوں کی ظاہری گواہی پر۔ میرے آقا کے پاس کچھ منافق آئے، انہوں نے کہا جی حضور ہمیں جہاد کے لیے بندے چاہیے، ہم نے جہاد پہ جانا ہے، آپ ہمارے لیے مسلمان دیں، ہمیں کچھ جہادی دیں۔ میرے آقا نے 70 صحابہ حافظ قرآن ان کے ساتھ بھیج دیے، آگے جا کے انہوں نے شہید کرتا۔ اب یہاں پر وہ مسلک کے لوگ بولے جو حضور علیہ السلام کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہنے لگے تھے ان سنی جواب دیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور کیوں پیش دے، کہ جب کہ پتہ ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے شہید ہو جانا، ان کو قتل کر دیا جانا ہے، تو پھر میرے آقا نے کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب تھا کہ حضور نہیں جانتے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جب ظاہری طور پر آ کر حجت پیش کی، یا رسول اللہ ہمیں جہاد کے لیے لوگ چاہیے، تو اگر حضور ان کی بات نہ مانتے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر دیتے، باری تعالیٰ ہم نے جہاد کے لیے بندے مانگے تھے لیکن تیرے حبیب نے نہیں منع کر دیا۔ تو اس وقت پھر قیامت کے دن ان کی اس حجت کو پورا کرنے کے لیے میرے آقا جان بھی رہے تھے، سامنے پہچان بھی رہے تھے، لیکن چونکہ موت اٹل ہے، موت پر نبی نہیں بولا کرتے۔ اب بندے دی کی مجال ہے، حضور دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کی آگے جا کے موت ہوگی، لیکن ان منافقوں کی یہ حرکت بھی دیکھ رہے تھے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے میری شکایت کریں گے کہ رسول اللہ نے نہیں بھیجا، ہم تو گئے تھے، رسول اللہ نے جہاد کا ہمیں حکم نہیں دیا، تو باری تعالیٰ ہمیں پھر تو کیوں سزا دینا چاہ رہے آج؟ تو ان کی حجت ان پر تمام کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ ڈھونڈ لیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا آئے ہو لائیو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کی موت ہے، لیکن میں تمہارے اوپر اپنی حجت پوری کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ہاں عذر نہیں پیش کر سکتے کہ جب رب تمہیں پکڑے گا کیوں کیتا، پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے ہمیں نہیں کرنے دیا۔ تو حضور نے حجت پوری کی، اس لیے اب کئی مقامات پر میرے آقا نے ظاہری دلائل سن کے مقدمات کے فیصلے کیے، اور کئی مقامات پر ظاہری دلائل پر رہی، غیب سے خبر آئی پھر فیصلہ کیا۔ وہ یہی مقام تھا کہ اللہ نے وہ غیب دیا ہے اپنے حبیب کو کہ جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ دوسرے انبیاء کو غیب کی صرف خبریں ملتی تھیں، کیا خبریں ملتی تھیں، ان کو صرف غیب بتایا جاتا تھا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ میرے آقا کو رب نے ایسا غیب دیا جو بتلایا بھی اور دکھایا بھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب سب کچھ پہلے دکھا رہا ہے، اور میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب کون دکھا رہے ہیں؟ اللہ دکھا رہے اپنے حبیب کو۔ اور حضور علیہ السلام کے غلام غوث اعظم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کے بیٹے بھی ہیں، سید بھی ہیں، حسنی حسینی، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم غیب دیا کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔